السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح رجب کی 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد خداوندی ہے کہ وہ پاک ذات ہے جو ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ اگرچہ اس واقعے کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں، مگر اس دن کفار نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق کے ساتھ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ عرش کی طرف آپ کا سفر کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ نبی رحمت کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے محبوب نے کچھ توقف فرمایا۔ جبرائیل امین نے اس پس و پیش کی وجہ پوچھی کہ آپ کیوں دیر کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا، مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میں اپنی امت کے لیے پریشان ہوں کہ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دی گئی، بشارت ہوئی کہ اے محبوب، آپ امت کی فکر نہ کیجیے، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے اس طرح گزار دیں گے کہ اسے خبر بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اس واضح بشارت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ جبرائیل امین نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی، حضرت اسرافیل نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدائیں آسمان تک گونج اٹھیں۔ حدیث میں ہے کہ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پر اس کا قدم جاتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا جس تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا کہ ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مسجد اقصی گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائی۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے بھی ہوئی۔ اسی سفر میں نماز بھی فرض ہوئی۔ سفر معراج کے پہلے مرحلے پر سفر جاری تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے قریب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے اور انبیاء صف بصف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب یہ مقدس قافلہ بیت المقدس پہنچا تو باب محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھلا تھا۔ جبرائیل امین نے اپنی انگلی سے دروازے کے قریب موجود ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو تمام انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و اکرام اور احترام میں منتظر کھڑے تھے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب تمام انبیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کر کے ادب و احترام سے مشرف ہو گئے تو آسمانی سفر کا آغاز ہوا، اس لیے کہ ہر زمینی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لے چکی تھی۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر آسمان کے دروازے پر دستک دی گئی۔ اب وہ پہلے سے منتظر تھے۔ آواز آئی، کون ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں۔ آواز آئی، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا،
کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج کی رات انہیں آسمانوں پر پذیرائی کے لیے بلایا گیا ہے۔ آسمان کا دروازہ کھل گیا اور پوچھنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، ختم المرسلین ہیں، یہی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آقائے دو جہاں ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادا جان کہہ کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف انہیں اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرح دروازے سے پوچھا گیا کہ کون ہے، اور پھر بتایا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو دروازہ کھولا گیا۔ اس آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کی ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ تیسرے آسمان کی مشاہدات نورانی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عفت کو دیکھ کر رشک کے آنسو چھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ کو برتر کی یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں کہ جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا ہے۔ میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور پھر آپ کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تخلیق میں واحد ہستی ہیں جبرائیل امین کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک سفر کیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ معراج کا یہ واقعہ جس رات پیش آیا اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ آپ نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے اسے ہلکا لیا اور مشرکین طعنہ دینے لگے کہ رسول اللہ راتوں رات آسمان پر گئے ہیں۔ سب نے تردید کی، سب نے کہا کہ یہ غلط بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو اس واقعے کے متعلق آگاہ کیا تو ابوبکر صدیق نے فوراً تصدیق کر دی اور انہوں نے کہا کہ یہ بات رسول اللہ نے سچ بتائی ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں بالکل، ابوبکر نے کہا رسول اللہ نے بتائی تو پھر یہ سچ ہی ہوگا، اس میں کوئی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اس بات نے رسول اللہ کو بہت متاثر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب عطا کیا۔ مکہ کا ایک شخص جو شام اور فلسطین زیادہ سفر کیا کرتا تھا آیا اور بولا اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں میں گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصیٰ کا پتہ ہے، میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں۔ پھر اس شخص نے رسول اللہ سے مسجد اقصیٰ اور اس کے خد و خال کے متعلق بے شمار سوالات کیے اور رسول اللہ نے سب ٹھیک اس کو جواب دے دیے۔ اس شخص نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جوابات درست ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے پردے میں بات کرنے کا شرف عطا کیا اور جو کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکا۔ کائنات کی اس افضل ترین رات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازیں بطور تحفہ دیں اور ان کی تعداد کیسے کم کی گئی اور آخر میں یہ صرف 5 رہ گئیں، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر جنت اور دوزخ کے مناظر بھی دکھائے گئے اور وہ کیا مناظر تھے وہ انشاءاللہ آپ آنے والی ویڈیو میں ضرور دیکھیں گے۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے لیے تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔